أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد تختلف ایدینا فیہ من الجنابۃ. متفق علیہ. وزاد ابن حبان وتلتقی ایدینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل رہنما اور رہبر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادتوں کا طریقہ بتایا ہے، وہیں پر اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ رہن سہن کا طریقہ بھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات گھر میں کیسے ہونا چاہیے اور کیسے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہونا چاہیے. شوہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ بیوی پر وہ حاکم بن کر بیٹھ جائے کہ اس کا کوئی احترام نہ ہو، اس کو کمتر سمجھے، یا بیوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے نخروں سے کسی طرح سے پریشان کرتی رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے تھے. آپ کی بیویوں میں، آپ کے ازواج مطہرات میں سے ایک بیوی جن کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے نزدیک کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ. سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بتایا. اور یہاں پر آپ کو تعجب ہوگا، جو لوگ دنیا میں آل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو حسن اور حسین اور علی یہ نعرے لگاتے ہیں، یہ لوگ سب سے زیادہ نفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. کتنا تضاد ہے. آل بیت کا مطلب نبی کا گھرانہ. جو لوگ نبی کے گھرانے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ سب سے زیادہ نفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. یہاں تک کہ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں. جنت و جہنم تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن وہ اپنی مجلسوں میں، اپنے خطبوں میں اور اپنے جمعہ کے بیانات میں، اپنی محفلوں میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کثرت سے لعن طعن کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے نزدیک سب سے محبوب کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں. اس لیے ایک مومن کی علامت یہ ہے کہ ایک مومن نبی سے محبت کرتا ہے اور ہر وہ شخص سے محبت کرتا ہے جس سے نبی محبت کریں. وہ نبی کے راستے پر عمل کرتا ہے اور ہر اس راستے پر چلتا ہے جس راستے پر نبی نے چلا ہے یا جو راستہ نبی کو پسند تھا. نبی سے محبت کا یہی مطلب ہوتا ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت بھی کرتے تھے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹی بھی تھی
اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ چھوٹوں کی طرح ہنسی مذاق بھی کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا چلیے ہم دونوں دوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کون آگے بڑھتا ہے۔ تو اس طرح یعنی جہاں پردے کا اہتمام ہو، پردے کا انتظام ہو، تو ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایسے نہیں کہ وہ میں شوہر ہوں اور بس مجھے آرڈر دینا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، ہنسی مذاق یعنی ایسی کوئی چیز نہ ہو، اس کو شوہر نہیں کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی بھی گزار کر ایک نمونے کے طور پر ہمیں بتا دیا کہ گھر میں بھی آپ کیسے زندگی گزاریں گے۔ تو ان کا ایک واقعہ یہاں پر منقول ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جنوبی ہو جانے کے بعد، ناپاک ہو جانے کے بعد ہم جب نہانے کے لیے جاتے تو دونوں ایک ساتھ چلے جاتے تھے اور ایک ساتھ ایک برتن سے پانی نکال کر غسل کرتے تھے۔ ایک برتن رکھا ہوا رہتا تھا اور دونوں ایک ساتھ اس سے غسل کیا کرتے تھے۔ کنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، یعنی ہم دونوں نبی کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ تختلف ایدینا فیہ من الجنابتی، اور غسل کرتے وقت جب برتن سے ہم پانی لیتے تھے تو وہ بھی اپنے لیے پانی لیتے، ہم بھی اپنے لیے پانی لیتے۔ تو ایسا ہوتا تھا کہ برتن میں جب ہاتھ ڈالتے تو ہمارے ہاتھ ایک دوسرے کو لگ جاتے تھے، یعنی اتنے قریب رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ غسل کر رہے تھے۔ اس حدیث سے محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں، میاں بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں۔ اب غسل کے وقت میں اگر کبھی دونوں کو کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آئے تو دونوں ننگے ہو کر بھی غسل کر سکتے ہیں، اور اگر دونوں کا سطر ظاہر ہو جائے، دونوں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھ لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اس کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہیں۔ لباس جس طرح سے بدن سے چپٹا ہوتا ہے، لباس اور بدن کے بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی، تو دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ ایک دوسرے کا بدن دونوں کے لیے حلال ہے، ایک دوسرے کا جسم دونوں کے لیے حلال ہے۔ اور ایسے ہی غسل کرنا ہو تو پانی کا استعمال بھی ایک ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اب جب پانی کا استعمال کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پانی لیں گے برتن سے اور سر پر ڈالیں گے تو قطرے تو پانی ٹب میں گرنے ہی والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جسم کا کچھ پانی اس کے اندر نہ گرے۔ اگر جسم صاف ہے، ناپاک نہیں ہے، گندا نہیں ہے، اور پانی اس پر گر رہا ہے، ہم نے سر پر ڈالا، سر کا پانی گر گیا، ہاتھ پر ڈالا، ہاتھ کا پانی اس میں گر گیا، تو اس طرح سے بدن پر لگا ہوا پانی برتن میں داخل ہو جائے اور پھر اس برتن کو ہم دوبارہ اپنے سر پر ڈال لیں، اس سے نہا لیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر نے غسل کیا، پانی بچا ہوا ہے، تو بیوی اسی پانی کا استعمال کرنا چاہے تو شوہر کے بچے ہوئے پانی سے بیوی غسل کر سکتی ہے، اسی طرح بیوی کے بچے ہوئے پانی سے شوہر بھی غسل کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح غسل کر کے گویا کہ ایک پیغام دیا کہ آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور کس حد تک میاں بیوی کے لیے جو جائز حدود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی اپنے عمل کے ذریعے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ
گھر کے اندر کے مسائل، گھر کے اندر کے مسائل گھر والوں کو پتہ ہوں گے۔ اب یہ غسل کے مسائل، حمام کے اندر کے مسائل بھلا باہر صحابہ کو کہاں سے معلوم ہوں گے؟ ابوبکر صدیق ہے، عمر ہیں اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، انہیں تو گھر کے باہر کے مسائل پتہ چلیں گے۔ گھر کے اندر آپ غسل کیسے کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، اور آپ کی زندگی گھر کے اندر کیسے گزرتی تھی، یہ کون بتائے گا؟ یہ ازواج مطہرات بتایا کرتے تھے۔ اسی لیے ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے افعال کو محفوظ کر کے صحابہ کے درمیان پیش کرتے تھے، دیگر خواتین میں پیش کرتے تھے، تاکہ جیسے صحابہ باہر کی زندگی دیکھ کر صحابہ کو بیان کرتے ہیں دوسروں کو، تو گھر کے اندر کی زندگی بھی نبی کی باہر معلوم ہو کہ آپ گھر سے باہر کی زندگی آپ کی کیسے ہیں اور گھر کے اندر کی زندگی آپ کے کیسے ہیں۔ چونکہ انسان ہمیشہ گھر کے باہر نہیں ہوتا، گھر کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبی آپ کی پوری زندگی کے لیے آئیڈیل ہیں، تو ظاہر سے بات ہے پوری زندگی کون سی ہوگی؟ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ گھر کی چار دیواری میں گزرتا ہے۔ اگر گھر کی چار دیواری سے متعلق کوئی نبی کا نمونہ، نبی کی جانب سے کوئی وہاں رہنمائی نہ ہو، تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ گھر میں ہمیں کیسے رہنا ہے، ہم کہاں سے پڑھیں گے، کس سے پوچھیں گے؟ نبی کی باتیں تو صحابہ نے باہر کی بتائی ہیں، اندر کی نہیں بتائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو وہ علم عطا فرمایا تھا، اس طرح سے وہ ذہانت عطا فرمائی تھی کہ وہ ساری چیزوں کو محفوظ کر لیتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، تاکہ لوگ آپ کی طرح زندگی گزار سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔